السلام علیکم، میں حول جان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل پاکستان تحریک انصاف کی ایک اہم رہنما جو اس وقت 9 مئی سے جو زبان پارک میں سب کچھ ہوا تو اس کے بعد مراد سعید صاحب منظر عام سے غائب ہو گئے، اور اس کے بعد مراد سعید صاحب کی جو آڈیو سٹیٹمنٹ ہے وہ براہ راست نشر کی جاتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو آفیشیل اکاؤنٹ سے اور مراد سعید صاحب کے اکاؤنٹ سے۔ ایک مرتبہ پھر مراد سعید صاحب نے ایک ویڈیو پیغام شیئر کر دیا ہے، اور اس میں جو مراد سعید صاحب نے اس وقت خیبر پختونخوا میں جس طرح سے حالات ہے اور ریجیم چینج آپریشن کے بعد مراد سعید صاحب اور عمران خان صاحب کی حکومت کا جو خاتمہ کیا، تو عمران خان صاحب کے ساتھ جو دیرینیہ ساتھی ہے، جو عمران خان صاحب کی سب سے زیادہ قریبی ساتھی ہے، وہ ان میں سب سے زیادہ جو قریبی ساتھی ہے پاکستان تحریک انصاف میں جو موجودہ لیڈرشپ میں، وہ مراد سعید صاحب ہے۔ تو عمران خان صاحب کو جب سے گرفتار کر لیا تھا تو عمران خان صاحب نے مراد سعید صاحب کو حکم دیا تھا کہ آپ ابھی منظر عام سے غائب ہو جائے، اور جب تک میں آپ کو نہیں کہوں گا تو آپ نے منظر عام پر آنا نہیں ہے۔ تو ابھی جو اس وقت جو صورتحال ہے خیبر پختونخوا میں جس طرح سے دہشت گردی ہو رہی ہے اور ایک نئی جو جنگ چڑھنے کی بھرپور کوشش ہو رہی ہے، عید کے بعد بہت بڑی پیمانے پر آپریشن کا اعلان کر دیا ہے، تو اس کے بعد مراد سعید صاحب نے ابھی ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ جو آڈیو سٹیٹمنٹ ہے ان کی منظر عام پر آ گئی ہے، اور اس وقت جو موجودہ پاکستان کی حکومت ہے اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو آڑے ہاتھوں لے لیا ہے۔ اور پہلے آپ مراد سعید صاحب کی یہ ویڈیو سٹیٹمنٹ دیکھیں، یہ جو آڈیو سٹیٹمنٹ ہے پہلے آپ دیکھیں کہ اس وقت مراد سعید صاحب جو رات کے اندھیرے میں ایک خوفناک قسم کی آڈیو سٹیٹمنٹ دیا ہے۔ پہلے آپ یہ دیکھیں، پھر اس کے بعد میں اس پر آپ کے ساتھ بات کروں گا۔ پہلے آپ مراد سعید صاحب کی یہ آڈیو سٹیٹمنٹ دیکھیں کہ اس میں مراد سعید صاحب کیا کہتے ہیں، اور آئندہ کے لیے ہم جو لائے عمل ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف اور مراد سعید صاحب کیا کر پائیں گے۔ پہلے آپ یہ آڈیو سٹیٹمنٹ دیکھیں۔ پہلا جو ایشو ہے وہ سوشل میڈیا کے حوالے سے، ملک میں جس بھی تباہی کا آپ ذکر کرو، جب بھی سوال اٹھاؤ تو جواب ملتا ہے کہ پی ٹی آئی سوشل میڈیا نے آخر میں ایسا کیا کیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے تو بحث کیا ہوتی ہے کہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا۔ اب ذرا حالیہ واقعات کو ایک ایک کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ روز شہادتیں ہو رہی ہے، دھماکہ ہوتا ہے، اپنی ناکامی کا، انٹیلیجنس فیلیور کا جواب دینے کے بجائے ذمہ داری کس پہ ڈالی جاتی ہے؟ ڈی جی ایس پی آر صاحب آتے ہیں اور بیان دیتے ہیں کہ پی ٹی آئی سوشل میڈیا۔ اب کیا جبران الیاس جو ہے وہ ڈی جی آئی ایسا ہی لگا ہوا ہے؟ آپ یہ سوال کیوں نہیں کرتے؟ سرحد پر نمبر 2 سرحد پر اربوں روپے کا بڑ لگا ہوا تھا، ہم بتاتے رہے کہ دہشت گرد آ رہے ہیں، پھر ہم نے خود ان کو واپس بھی نکالا عوامی طاقت سے۔ آئی ایس پی آر اس کو اس وقت پروپیگنڈا قرار دیتا تھا، لیکن اب جب دہشت گردی کی لہر واپس آ گئی ہے تو مجرم کون؟ پی ٹی آئی سوشل میڈیا۔ بلوچستان میں آپ نے دیکھا کہ ہم بارہا خبردار کرتے رہے، وارن کرتے رہے کہ آپ کی پالیسی غلط ہے، سوال اٹھاتے رہے، لیکن حالات بے قابو ہو گئے تو الزام کس پر؟ پی ٹی آئی سوشل میڈیا پر۔ آپ نے ٹرین کا جو واقعہ ہوا وہ آپ نے دیکھا، اس کے بعد جو پیپر دیا جاتا ہے اس میں مجرم کون؟ پی ٹی آئی سوشل میڈیا۔ اس کے علاوہ آگے دیکھیے کہ پنجاب میں ہارس اینڈ کیٹل شو میں آتش بازی انجوائے ہو رہی ہے، اور پختونخوا میں اصل میں دھماکے ہو رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قصر شاہی کو چراغاں سے شگفتہ ورنہ آشیانے نہ غریب ہو کے جلائے جاتے۔ اگر اس کے اوپر قوم سوال اٹھائے تو مجرم کون؟ پی ٹی آئی سوشل میڈیا۔ آپ کو بارہا کہا جا رہا ہے کہ افغانستان کو آپ دشمن بنانے پر پزید ہے، اور مشرقی سرحد پر بیٹھا دشمن گھر میں گھس کر پاکستان کے مفادات کے لیے کام کرنے والوں کو شہید کر رہا ہے۔ یہ سوال اٹھانے والے غدار مجرم کون؟ پی ٹی آئی سوشل میڈیا۔ آپ اپنے اصل کام جو ملک میں دہشت گردی بڑھ رہی ہے، امن و امان اور سرحدوں کی حفاظت آپ کی اصل ذمہ داری ہے، اس کو چھوڑ کر آپ نے ہر چیز کو ٹھیک کرنے کا دعویٰ کیا، معیشت بحالی کا دعویٰ کیا، لیکن معیشت تباہ، سرمایہ کاری ختم، مہنگائی عروج پر، تمام ادارے تباہ، کاروبار بند۔ سوال پوچھا گیا غدار سوشل میڈیا کہ FIC جو بادشاہ سلامت نے بنایا تھا اس کے اوپر سوال کیوں کیا گیا؟ آگے دیکھیے کہ کرکٹ کا بیڑا غرق ہو گیا۔ کرکٹ میں جو بندہ لگا ہوا ہے جس کو PCB چیئرمین اور وزیر داخلہ دونوں ہے، اگر اس کا سوال پوچھو، یہ ملک دشمن ہے، ملک غدار ہے، ملک کی کسی چیز سے یہ خوش نہیں ہوتے، ان کو جیلوں میں ڈالو، ان کے اوپر تشدد کرو، ان کو اغوا کرو، مطلب حد ہے۔ پھر آگے دیکھیے کہ لوگوں کو اغوا کیا جاتا ہے، چادر چار دیواری کی پامالی کی جاتی ہے، عورتوں کی تذلیل کی جاتی ہے، ناحق لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے۔ اس پر اگر صرف سوشل میڈیا والے پوسٹ کرے تو سوشل میڈیا غدار، اور ملک کے حالات اور ملک اس لیے ترقی نہیں کر رہا کہ سوشل میڈیا لوگوں کو چیزیں دکھا رہے ہیں۔ اب اس سے آگے دیکھیے
کہ ڈی چوک میں نہتے معصوم لوگوں پر گولیاں چلائی گئی. مطلب یہ تو انتہا تھی نا. قوم کا جو ایک ہی مان تھا کہ کم از کم لوگوں کو مار نہیں سکتے, انہوں نے وہ اس مان کو بھی ختم کر دیا, توڑ دیا. تو جب اس کا ذکر کیا جاتا ہے اور سوال پوچھا جاتا ہے کہ گولی کیوں چلائی, تو اس پر بھی آگ بگولا ڈالو کہ سوال کیوں پوچھا کہ گولی کیوں چلائی. بھائی کنٹینر پہ ایک بندہ نماز پڑھ رہا تھا, دعا مانگ رہا تھا, اس کو آپ نے لاتے مار کے نیچے گرایا, شرم نہیں آئی آپ کو؟ لیکن اگر وہ تصویر دکھانے والا مجرم ہے, آگے دیکھیے, عوام نے ووٹ عمران خان کو دیا تھا, اس سے پہلے تو آپ نے ہر استعمال کیا, نشان چین لیا, امیدواروں کو اغوا کر دیا, کاغذات مسترد کروائے, سب کچھ کر دیا. لیکن پھر اس کے بعد بھی قوم نے جس انداز سے عمران خان کو ووٹ دیا, آپ نے فارم 47 کی حکومت ہی قائم کر دی. اور اگر سوشل میڈیا یہ پوسٹ کرے کہ 180 سیٹوں کی بجائے 17 سیٹوں کی حکومت قائم کی گئی ہے, تو وہ مجرم ہے, وہ غدار ہے, ملک ترقی نہیں کر رہا. پھر اس کے بعد اپنی طاقت کو طول دینے کے لیے منتخب اراکین کو اغوا کیا, ان کے کاروبار کو تباہ کر دیا, ان کے پلازوں کو توڑا گیا, تشدد کیا گیا, اور جو جعلی پارلیمنٹ فارم 47 کی بنائی تھی, اس سے بھی آپ کی قانون سازی اور آپ کی خواہش اور طاقت کی طول دینے کا جو منصوبہ تھا وہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچ رہا تھا. اس لیے خونی ملٹری ترمیم کے آپ نے کروایا. لیکن اس کا اگر کوئی ذکر کرے تو وہ مجرم ہے. ججز کو کنٹرول کرنے کے لیے ملٹری بنچز آپ بناؤ, لیکن اگر اس کا صرف ذکر کیا جائے تو تعلیم یافتہ نوجوان جو آئین پاکستان کی بات کرتے ہیں, قانون کی بات کرتے ہیں, وہ مجرم ہے. عدت کا گٹھیا کیس بنا کر میڈیا ٹرائل آپ کرو, لیکن اگر آپ کو آئینہ دکھایا جائے اور تو اس پہ کیا ہوتا ہے, گٹھیا, بے شرم اور مجرم کون؟ سوشل میڈیا. آج بھی عمران خان, بشرا بی بی, ہزاروں کارکن جیلوں میں ہے. ان کا صرف اگر ذکر ہو جائے, ان کی مظلوم یا ان کی ملاقاتوں پر پابندی, ان کی کیسز کو جس طرح التوا کا شکار بنایا جاتا ہے, جس طرح ان کی ضمانتیں لگی ہوئی ہو اور کیس کی سنوائی تک نہیں ہوتی, ان کے اوپر جبر ہوتا ہے, اس کا اگر کوئی ذکر کرے تو سوشل میڈیا بہت برا ہے. سوشل میڈیا بڑا مجرم ہے پاکستان کا. آپ کو ارشد شریف نے ان سے ذرا کوئی کہے کہ ارشد شریف نے ان کو ایک دفعہ کہا تھا کہ آئینہ مت توڑو, آئینہ مت توڑو, اپنے چہرے کے خد و خال بدل دو. مطلب اپنے کرتوت, اپنے کام بدل ڈالو.